الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله. بزرگوں اور بھائیوں، ہمارے حضرت مولانا میمون صاحب نے ابھی مجھ ناچیز کا تعارف کراتے ہوئے دارالعلوم دیوبند کا تذکرہ فرمایا تھا. حقیقت میں ہم لوگ تو نتھنگ ہیں، ناچیز ہیں، وہ کوئی قابل تعارف چیز نہیں ہے. اگر کوئی قابل تعارف چیز ہے تو وہ دارالعلوم دیوبند ہے. اس کا تعارف جتنا بھی کرایا جائے وہ کم ہے. اس کے تعارف سے امت کو اور ملت کو فائدہ پہنچے گا. ملت کا ربط اور تعلق دارالعلوم دیوبند سے جڑے گا تو اس سے دینی فوائد حاصل ہوں گے. حضرت مولانا نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ہندوستان پر جب انگریزوں کا تسلط مکمل ہو گیا اور مغل تاجداروں میں سے جو آخری شہنشاہ تھے بہادر شاہ ظفر، وہ گرفتار کر کے رنگون بھیج دیے گئے اور رنگون کے جیل خانے میں انہیں وہاں ڈال دیا گیا اور ان کی ساری اولاد کو دہلی میں قتل کر دیا گیا. خاندان کا کوئی فرد بچا نہیں، سب کو ختم کر دیا گیا اور یہ بڈھا بادشاہ اسے گرفتار کر کے رنگون بھیج دیا اور پورے ہندوستان پر انگریز کا تسلط اور قبضہ مکمل ہو گیا. انگریز ہندوستان میں اسی دن داخل نہیں ہوئے تھے. انگریز ہندوستان میں اس سے 200 سال پہلے ہندوستان میں پہنچے تھے. جس دن ان کا قبضہ مکمل ہوا ہے اس سے 200 سال پہلے سے انہوں نے ہندوستان میں اپنی ایکٹیویٹی شروع کر دی تھی. اور مدراس کی جو کالونی انہوں نے حاصل کی تھی
وہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے باپ شاہ جہاں کے باپ جہانگیر سے حاصل کی تھی. عالمگیر رحمت اللہ علیہ جو ہے ان کا باپ ہے شاہ جہاں، ان کا باپ ہے جہانگیر، اور جہانگیر کا باپ ہے اکبر بادشاہ. تو اکبر بادشاہ کا جو بیٹا جہانگیر ہے، اس جہانگیر سے مدراس کی کالونی انہوں نے حاصل کی تھی، اور اس شرط یہ تھی کہ یہ اتنا ایریا ہے، تقریباً 25-30 کلومیٹر کا ایریا، کہ اس ایریے کے اندر مغل حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت ہوگی اور وہ جو چاہیں گے وہ اس میں کریں گے. اس لیے میں نے اس کو کالونی کہا کہ انہوں نے اتنے حصے پر مغل بادشاہ کی حکومت ختم، اور اتنے حصے پر حکومت کس کی ہے؟ ایسٹ انڈیا کمپنی کی ہے. ایسٹ انڈیا کمپنی یورپ میں اور یورپ اور انڈیا کے درمیان میں کب سے تجارت اور بزنس کرتی تھی، اس کی لمبی اس کے معلوم نہیں کب سے کرتی تھی. لیکن یہ جو پہلا معاہدہ ہوا ہے اور جس میں یہ مدراس کا یہ اتنا ایریا حاصل کیا ہے، یہ ایریا حاصل کیا ہے جہانگیر کے زمانے میں. پھر جہانگیر کا زمانہ چلا گیا، اس کے بعد میں اس کے بیٹے شاہ جہاں کا زمانہ آیا. تو شاہ جہاں کے زمانے میں کلکتہ کا جو فورٹ ولیم بنایا تھا انگریزوں نے، اس فورٹ ولیم کی جو ساری جگہ حاصل کی تھی وہ شاہ جہاں کے زمانے میں حاصل کی تھی. اور وہ فورٹ ولیم یہ بھی ایک طرح کی ان کی کالونی تھی، اور وہ بہت بڑا ایریا تھا. یعنی یہ سمجھو کہ ایک پورا ضلع، ہندوستان میں جتنے بڑے ضلع ہوتے ہیں اتنا بڑا ضلع، اس ضلع کے اندر وہ فورٹ بنایا تھا انہوں نے، فورٹ ولیم. وہ شخص تھے اور انہوں نے وہاں قلعہ بنایا تھا. اور ایک ضلع کی جتنی مسافت ہوتی ہے اتنی زمین اس کو الاٹ کر دی تھی، ایسٹ انڈیا کمپنی کو الاٹ کر دی تھی. اور خطرہ یہ ہو چلا تھا کہ شاید یہ بہت جلد یہ مغل حکومت اس ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھوں بک جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ کو کچھ کرم اور فضل فرمانا منظور تھا کہ شاہ جہاں کا دور گزر گیا. تو شاہ جہاں کے دو بیٹے تھے، دارا شکوہ اور عالمگیر رحمت اللہ علیہ، یہ دو بیٹے تھے. دارا شکوہ باپ کے خیال کا تھا اور عالمگیر رحمت اللہ علیہ وہ اسلامی خیال کے تھے، جن کو آج کی اصطلاح میں کہتے ہیں فنڈامنٹل. تو عالمگیر رحمت اللہ علیہ اسلامی خیالات کے تھے، فنڈامنٹل تھے، اور وہ جو دارا شکوہ تھا وہ باپ کے خیال کا تھا. جب شاہ جہاں بوڑھا ہو گیا تو اس نے ایک ایسے موقع پر کہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ حیدرآباد میں ایک مہم پر گئے ہوئے تھے. دلی سے حیدرآباد کی مسافت 1 مہینے کی تھی کہ یہاں سے وہاں تک 1 مہینے کی آمد و رفت تھی، 1 مہینے میں جاتے تھے. دلی سے چلیں گے تو 1 مہینے میں حیدرآباد پہنچیں گے، حیدرآباد سے چلیں گے 1 مہینے میں آئیں گے. تو عالمگیر رحمت اللہ علیہ وہاں حیدرآباد میں ایک مہم پر تھے، اور یہاں باپ نے چپکے سے دارا شکوہ کو حکومت سونپ دی اور اپنے آپ کو بے تعلق کر دیے. تو باپ تو بہرحال بوڑھا ہو گیا تھا، پھر 2 بیٹے ہوں، ایک بیٹے کا یوں خیال ہو ایک بیٹے کا یوں خیال ہو، تو باپ کچھ نہیں کر سکتا. لیکن وہ بیٹا جو دوسرے خیال کا تھا، جب ساری حکومت اس کے پاس چلی گئی تو صورتحال ساری بگڑنے کا خطرہ ہوا. تو باپ نے موقع دیکھ کر کے کہ عالمگیر وہاں حیدرآباد میں دکن میں مہم پر ہے، اس نے اچانک دارا شکوہ کو حکومت دی تھی. عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو وہاں سے معلوم ہوا، اور وہ اتنا تیزی کے ساتھ لشکر لے کے چلے کہ حیدرآباد سے 10 دن کے اندر دلی پہنچے. جو 1 مہینے کی مسافت ہے، رات دن سوئے ہی نہیں، چلتے ہی رہے 10 دن کے اندر دلی پہنچے. اور اپنے بھائی کے ساتھ آ کر انہوں نے جنگ کی اور بھائی کو ہرایا، بھائی مارا گیا اور وہ حکومت پر قبضہ کر لیا انہوں نے. اور پھر انہوں نے ہندوستان پر 50 سال سے زیادہ حکومت کی. یہ جو 50 سال کی حکومت عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے کی، اس نے انگریزوں کے جو ناپاک عزائم تھے ان کو 200 سال پیچھے دھکیل دیا. ہندوستان کی غلامی 200 سال پیچھے چلی گئی. خیر،
عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا بھی ایک وقت آیا کہ ان کا زمانہ بھی پورا ہو گیا. پھر ان کے بعد ان کے بیٹے آنے شروع ہوئے، اولاد در اولاد، اور 100 سال کے اندر 13 بادشاہ ہیں. عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اکیلوں نے 150 سال سے زیادہ حکومت کی ہے، اور یہ 100 سال کے اندر 13 بادشاہ ہیں. کوئی 2-4، کوئی 5 سال، کوئی 7 سال، کوئی 2 سال، کوئی 1.5 سال، اسی طرح فٹافٹ بادشاہتیں بدلتی تھی. کیوں؟ وہ انگریزوں کی ریشہ دوانیاں دربار تک پہنچ گئی تھی. عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے بعد میں شاہ عالم ثانی کے زمانے میں مغل گورنمنٹ اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے درمیان میں ایک پیکٹ ہوا، معاہدہ ہوا. معاہدہ کیا ہوا؟ زمین خدا کی، الارض للہ، زمین خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا، اور آرڈر کمپنی بہادر کا. یہ شاہ عالم ثانی کے زمانے میں پیکٹ ہوا ہے کہ پورے ہندوستان سے اب 5 ملک بن گئے ہیں. اس ہندوستان کے آج 5 ملک بن گئے ہیں: پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، برما اور تبت. یہ اتنے سارے ٹکڑے ہو کر کے الگ الگ ہوئے ہیں. یہ سارا ایک ہندوستان تھا. اس پورے ہندوستان کی زمین کس کی؟ زمین اللہ کی. اور گورنمنٹ کس کی؟ گورنمنٹ بادشاہ سلامت کی، یعنی مغل بادشاہوں کی. اور اس پورے ہندوستان میں آرڈر کس کا چلے گا؟ آرڈر چلے گا کمپنی بہادر کا. یہ جب پیکٹ ہوا دلی کے لال قلعے میں بیٹھ کر، یہ وہ دور تھا جب ہندوستان کے جو بہت بڑے عالم ہیں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، ان کا زمانہ گزر چکا تھا، اور ان کے بعد ان کے لڑکے شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کا زمانہ تھا. شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں یہ پیکٹ ہوا کمپنی کے ساتھ اور مغل بادشاہوں کے ساتھ، دلی کے لال قلعے میں بیٹھ کر کے یہ معاہدہ ہوا. جب یہ معاہدہ ہوا تو سب سے پہلے شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دیا کہ ہندوستان دار الحرب ہے. ہندوستان کے دار الحرب ہونے کا فتویٰ سب سے پہلے حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمت اللہ علیہ نے دیا ہے، جبکہ پورے ہندوستان پر مغل حکومت قائم تھی. مگر اس حکومت کا کیا فائدہ؟ وہ مغل حکومت صرف لال قلعے کے اندر تھی. لال قلعے میں ان کا آرڈر چلے گا. لال قلعے سے باہر سڑک پر مغل بادشاہ کا آرڈر نہیں چلے گا. سڑک پر کمپنی ایسٹ انڈیا کمپنی کے احکام نافذ ہوں گے. تو اب وہ نام کی حکومت کس کام کی؟ تو چاہے وہ ہندوستان میں مغل بادشاہوں کی حکومت تھی، مگر آرڈر سارا کا سارا چل رہا تھا انگریزوں کا. تو حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے فتویٰ دیا کہ ہندوستان دار الحرب ہے. حضرت کا یہ فتویٰ چھپا ہوا آج بھی موجود ہے. حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کے جو فتوے ہیں وہ فارسی زبان میں، کیونکہ اس زمانے میں ہندوستان کی جو سرکاری اور پبلک لینگویج جو تھی وہ فارسی تھی. یا تو سنسکرت بولی جاتی تھی یا فارسی بولی جاتی تھی. ابھی ہندی اور اردو وجود میں نہیں آئے تھے. تو حضرت کے فتاوا فارسی میں ہیں، اور حضرت شاہ عبد العزیز صاحب کے فتاوا کے جو مجموعہ چھپا ہے اس کا نام ہے فتاوا عزیزی، اور یہ 2 والیوم میں چھپا ہوا ہے. 2 جلدوں میں یہ فتاوا چھپے ہوئے ہیں. تو یہ جو فتاوا عزیزی چھپا ہوا ہے اس میں یہ فتوا آج بھی موجود ہے کہ ہندوستان دار الحرب ہے. دیکھو جب یہ مسئلہ آتا ہے ہندو فلاں ملک دار الاسلام ہے یا دار الحرب ہے، تو پڑھے لکھے جو لوگ ہیں ان کے ذہنوں میں طرح طرح کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، طرح طرح کے کوئسچن پیدا ہوتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں وہ سوچنے لگتے ہیں. اس لیے اس مسئلے کو اگر میں ادھورا چھوڑ کر چلوں گا تو ان کا ذہن مشوش ہوگا.
ان کے ذہن کنفیوز ہوگا کہ دارالحرب یہ کیا ہے، دارالاسلام کیا ہے، اس لیے تھوڑا سا اسے بھی سمجھانا ضروری ہے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے، یہ بہت عام موٹی سی بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ الفاظ جو ہوتے ہیں ان الفاظ کے جو ڈکشنری میں جو میننگ ہوتی ہیں وہی مراد ہوتی ہے عام طور پر، لیکن بعض الفاظ ہوتے ہیں جو اصطلاحات کہلاتی ہیں، ٹرم کہلاتی ہیں، ان کے معنی ڈکشنری میں اور ہوتے ہیں اور اصطلاحی معنی اس کے اور ہو جاتے ہیں۔ مثلاً صلاۃ کے معنی ڈکشنری میں کیا ہیں؟ معنی ہے دعا، اور اسلام کی اصطلاح میں کیا ہے؟ نماز۔ خاص طریقے سے کھڑے ہو، خاص طریقے سے نیت باندھو، پھر کھڑے رہو، پھر رکوع کرو، پھر سجدہ کرو، یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ نماز، یہ صلاۃ کے یہ معنی ہے، یہ اسلامی اصطلاح ہے۔ لغت میں یہ صلاۃ کے معنی نہیں ہے، لغت میں صلاۃ کے معنی دعا۔ اور اس نماز کو صلاۃ کیوں کہتے ہیں؟ اس میں بھی دعا ہے، آخری قاعدے میں دعا مانگی جاتی ہے، اس لیے پورے مجموعے کو صلاۃ کہہ دیے۔ حج کے معنی لغت میں کیا ہے؟ حج کے معنی ہے ارادہ کرنا، کہیں کا بھی ارادہ کرو۔ ارادہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ہم بیٹھے ہیں، ہم نے ارادہ کیا کہ ہمیں فلاں محلے میں جانا، فلاں کے گھر جانا ہے، یعنی کسی جگہ میں جانے کا ارادہ کرنا، یہ ارادہ یہ حج کے معنی ہے۔ کھانے کا ارادہ حج نہیں، کسی جگہ کا جانے، کسی جگہ کا ارادہ یہ حج ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں حج کے معنی آپ جانتے ہیں، مکہ مکرمہ میں جو اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ جسے کہتے ہیں، اس کی زیارت کا ارادہ کرنا، اور وہ بھی ایک خاص طریقہ ہے کہ میقات سے احرام باندھو اور یوں جاؤ، اور 9 تاریخ کو عرفہ میں جاؤ، اور 10 تاریخ کو یہ کرو، اور 11 تاریخ کو یہ کرو، ایک خاص طریقہ ہے، اس طریقے کا نام ہے حج۔ یہ جو حج کے معنی ہے یہ اسلامی اصطلاح ہے، اور لغت میں حج کے معنی ہے کسی جگہ کا ارادہ کرنا۔ یہ میں نے بہت سی مثالیں دی، ان مثالوں سے آپ اب اس بات کو سمجھیں گے کہ یہ جو دارالاسلام اور دارالحرب یہ جو اصطلاح ہے اس کے جو لغت میں معنی ہے وہ معنی مراد نہیں، بلکہ یہ ہماری فقہ کی ایک اصطلاح ہے، اور اس کے معنی فقہ میں جو لکھے ہیں وہ ہیں۔ آپ ڈکشنری کھول کر کے اس کے معنی متعین کریں، ڈکشنری کھول کر متعین نہیں ہوں گے، ڈکشنری کھول کر تو معنی کیا ہوں گے؟ دارالاسلام معنی اسلام کا گھر، دار معنی ہوم، اسلام کا گھر، اسلام کا گھر کہو، یعنی اسلام کا گھر یعنی وہ کنٹری جہاں 100% اسلام کا قانون نافذ ہو، جہاں ہر شخص اسلام پر مکمل عمل کرنے والا ہو، کوئی اس کے خلاف ہوئی نہ، کوئی غیر مسلم اس کنٹری میں ہوئی نہ، اس کنٹری میں ہر ایک مسلمان ہو، اور ہر مسلمان بھی دین اسلام پر مکمل عمل کرنے والا ہو، وہ دارالاسلام ہے۔ اسی طریقے سے دارالحرب کے معنی آپ ڈکشنری کھول کر کے ہوں گے تو دار کے معنی ہوم، اور حرب کے معنی وار۔ دارالحرب معنی جہاں وار ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، لڑائی کا ملک، لڑائی کی کنٹری، جہاں جنگ ہو رہی، لڑائی ہو رہی ہے۔ کس کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے؟ اسلام اور کفر کے درمیان میں جنگ ہو رہی ہے، مسلمانوں اور کافروں کے درمیان میں جنگ ہو رہی ہے۔ جس کنٹری میں مسلمانوں اور کافروں کے درمیان میں جنگ ہو رہی ہے وہ جگہ ہے دارالحرب۔ یہ معنی جو ہم نے کیے ہیں یہ تو ڈکشنری کھول کر معنی کیے ہیں، مگر میرے بزرگوں اور بھائیوں یہ ڈکشنری سے متعین کرنے کے یہ لفظ نہیں ہے، یہ تو ہماری فقہ کی اصطلاحات ہیں، ٹرم ہے۔
لہذا ان کے معنی ڈکشنری میں سے طے نہیں ہوں گے، بلکہ ہماری فقہ میں دیکھیں گے، جیسے حج کے معنی وہاں سے دیکھیں گے، صلاۃ کے معنی فقہ میں دیکھیں گے، زکوٰۃ کے معنی فقہ میں دیکھیں گے، صوم کے معنی فقہ میں دیکھیں گے۔ اسی طریقے پر دارالاسلام کے معنی بھی فقہ میں دیکھیں گے، دارالحرب کے معنی بھی فقہ میں دیکھیں گے، لغت میں اور ڈکشنری میں نہیں دیکھیں گے۔ یہ میں تفصیل کیوں کر رہا ہوں؟ ہمارے بہت سے بھائیوں کو جب دارالحرب لفظ سنتے ہیں تو فوراً ان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جہاں جو وار ہو رہی ہو، ہندو مسلم رائٹ ہو رہا اور جھگڑا ہو رہا، بس وہی دارالحرب ہو سکتا ہے، اور جہاں کوئی جھگڑا اور رائٹ اور کوئی وار نہیں ہے وہ دارالحرب کیسے؟ یہ جو ہمارے بھائی سوچنے لگتے ہیں وہ ڈکشنری سے معنی متعین کرتے ہیں، حالانکہ جتنے ٹرم ہوتے ہیں، اصطلاحات ہوتی ہیں، کسی اصطلاح کے معنی ڈکشنری سے متعین نہیں ہوتے۔ فقہ میں دارالاسلام کہتے ہیں اس ملک کو جہاں اقتدار اعلی مسلمانوں کے پاس ہو، وہ دارالاسلام، چاہے وہاں صرف مسلمان رہتے ہوں، چاہے مسلمانوں کے ساتھ نن مسلم بھی رہتے ہوں، چاہے دنیا کی سارے ہی غیر مسلم وہاں بستے ہوں، چاہے وہاں پارلیمنٹری حکومت ہو، چاہے وہاں کنگڈم ہو، چاہے وہاں ریپبلک ہو، چاہے حکومت کا کوئی طریقہ ہو، اقتدار اعلیٰ یعنی سوورنٹی یہ مسلمانوں کے پاس ہو، بس وہ دارالاسلام ہے۔ ہمارا پاکستان ہے، ہمارا بنگلہ دیش ہے اور ہمارا انڈیا ہے۔ آپ ڈھاکے میں گھومیے، دلی میں گھومیے اور لاہور میں یا کراچی میں گھومیے، آپ کو کوئی خاص فرق نظر نہیں آئے گا۔ مغرب کی جب اذان ہوگی تو جو صورتحال منظر آپ کو دہلی میں نظر آئے گا وہی ڈھاکے میں نظر آئے گا، وہی لاہور میں اور کراچی میں نظر آئے گا۔ کہ جب مغرب کی اذان ہوگی تو کچھ لوگ ہوں گے جو فوراً مسجدوں کی طرف متوجہ ہوں گے، باقی سڑک کے اوپر ٹریفک چل رہی ہے، ٹریفک پر کوئی اثر نہیں پڑتا کہ مغرب کی اذان ہو گئی ایک دم ٹریفک رک جانی چاہیے اور سب لوگ مسجدوں میں بھر جانے چاہیے۔ نہیں ہوگا ایسا، دلی میں بھی نہیں ہوگا، ڈھاکے میں بھی نہیں ہوگا، لاہور میں بھی نہیں ہوگا، کراچی میں بھی نہیں ہوگا۔ میں سب جگہ دیکھ کر آیا ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کچھ اللہ کے بندے ہیں جو دلی میں بھی اللہ اکبر سنتے ہی ایک دم بھاگتے ہیں مسجدوں کی طرف۔ ڈھاکے میں بھی میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ایک دم بھاگتے ہیں، پاکستان میں بھی دیکھا کہ سب لوگ بھاگتے ہیں، اور باقی وہی جو صورتحال تینوں ملکوں کی یکساں۔ تو مدار اس پر نہیں ہے کہ اسلام پر عمل کرنے والے کتنے ہیں، اس پر مدار نہیں ہے۔ مدار اس پر یہ ہے کہ اقتدار اعلیٰ کس کے پاس ہے۔ ظاہر ہے پاکستان میں اقتدار اعلیٰ مسلمانوں کے پاس ہے، اگرچہ وہاں ہندو بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں اور معلوم نہیں کون سی اقوام رہتی ہوں گی، لیکن پاکستان میں اور بنگلہ دیش میں اقتدار اعلیٰ مسلمانوں کے پاس میں ہے۔ اور ہندوستان میں اقتدار اعلیٰ مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ کیوں؟ پارلیمنٹری حکومت ہے، اور پارلیمنٹری حکومت میں اکثریت پر فیصلے ہوتے ہیں، اور وہاں مسلمان کی سیٹیں 500 میں کل 40 ہوتی، کل 500 میں 40 سیٹیں مشکل سے آتی ہیں، وہ بھی قسمت آ گئی تو ٹھیک ہے، نہیں آئی تو کچھ نہیں۔ اس لیے جب پارلیمنٹری نظام میں اکثریت پر فیصلے ہوتے ہیں تو اکثریت و مسلمانوں کی کسی قیمت پر کوئی شکل ہی نہیں ہونے کی۔ تو اقتدار اعلیٰ پارلیمنٹ ہونے کی وجہ سے غیر مسلموں کے پاس میں ہے، اور یہ پاکستان اور بنگلہ دیش میں اقتدار اعلیٰ مسلمانوں کے پاس میں ہے۔ لہذا پاکستان اور بنگلہ دیش یہ دارالاسلام ہیں اور انڈیا دارالحرب ہے۔ اسی سے آپ دنیا کے تمام ملکوں کو سوچ لیں کہ آپ کے کینیڈا کا کیا حکم ہے، اور یو ایس اے کا کیا حکم ہے، اور برٹش کا کیا ہے، اور جرمنی کا کیا ہے، اور فرانس کا کیا ہے، اور اس کا کیا ہے، یہ قاعدہ آپ ساری دنیا میں پھیلا لیں۔ دارالاسلام جہاں اقتدار اعلیٰ مسلمانوں کے پاس ہو، چاہے وہاں اسلامی قوانین جاری ہو چاہے نہ ہو۔ پاکستان میں اسلامی قوانین جاری نہیں ہے، بنگلہ دیش میں اسلامی قوانین جاری نہیں ہے، لیکن اقتدار اعلیٰ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے۔ مسلمان چاہیں تو رات چاہیں تو صبح قانون اسلامی جاری کر سکتے ہیں، اور مسلمان نہ چاہیں تو کوئی کیا کر لے گا۔ اور انڈیا کی صورتحال
کینیڈا کی صورتحال، برٹش کی صورتحال، یہاں بھی لاکھوں مسلمان ہیں، لیکن یہاں مسلمان چاہیں تو بھی کچھ نہیں کر سکتے، انڈیا میں مسلمان چاہے تو بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ دارالاسلام اور دارالحرب کا مدار اس پر ہے، پہلے یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لو۔ اب آپ غور کیجئے، ہندوستان پر نام کا بادشاہ، ربڑ کی مہر کس کی ہے؟ مغل بادشاہ، ملک بادشاہ سلامت کا، مگر وہ ملک بادشاہ سلامت کا تو لال قلعے کے اندر اندر ہے، لال قلعے سے باہر جو سڑک جا رہی ہے اس سڑک پر جو ٹریفک قانون ہے اس میں مغل بادشاہ کا قانون نہیں چلے گا، اس میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا قانون چلے گا۔ تو جب پورے ملک کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی کا قانون چل رہا ہے کہ آرڈر کمپنی بہادر کا، تو ہندوستان پر مغل بادشاہوں کا اقتدار اعلیٰ باقی نہیں رہا۔ جب اقتدار اعلیٰ باقی نہیں رہا تو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ ہندوستان دارالحرب ہے۔ کسی ملک کے دارالحرب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی ملک کے دارالحرب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سود جائز ہو گیا، اب خوب سود کھاؤ، دو اور خوب لو، لوگوں سے سود لو بھی اور دو بھی، اور جتنے ناجائز معاملات ہیں وہ خود فاسد وہ سب جائز ہو گئے وہاں۔ یہ لوگوں نے سمجھ رکھا ہے۔ یہ جو لوگوں نے سمجھ رکھا ہے یہ قطعاً غلط ذہن بنا ہوا ہے، قطعاً غلط ذہن بنا ہوا ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث سناؤں، اس حدیث سے آپ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ جائیں گے۔ مکی دور ہے، ابھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہجرت فرما کر مدینہ نہیں آئے۔ مکی دور میں جزیرت العرب کے پڑوس میں دو حکومتیں تھی، ایک تھی ایران کی حکومت، یہ مجوسیوں کی حکومت تھی، اور ایک تھی رومن ایمپائر، یہ کرسچنوں کی عیسائیوں کی حکومت تھی۔ ایرانی آگ کو پوجتے تھے، جیسے مکہ کے مشرکین مورتیوں کو، پتھروں کو پوجتے تھے، یہ ایران کے لوگ آگ کو پوجتے تھے۔ اور یہ رومن امپائر والے کرسچن تھے، اور مسلمان جیسے اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے رسول کو مانتے تھے، آسمانی کتاب کو مانتے تھے، یہ عیسائی بھی یہ تینوں چیزیں مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسولوں کو مانتے ہیں، آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں، اگر کہ وہ ماننا کیسا بھی ہے لیکن مانتے ہیں۔ اس لیے جب ان دو حکومتوں میں لڑائی ہوئی تھی، اور اس لڑائی میں اتفاق کی بات تھی کہ سپر پاور رومن ایمپائر تھا، اس زمانے کا سپر پاور رومن ایمپائر تھا، اور ایرانی حکومت اس کے سامنے بہت بڑی حکومت نہیں تھی، اچھی خاصی حکومت تھی، لیکن سپر پاور سے ٹکر لینے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ لیکن پھر بھی ان دونوں کی ایک جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں ایران جیت گیا، اور جیت کر کے اس نے ایک بہت بڑا علاقہ، زمین کا، ملک کا قبضہ کر لیا۔ جب یہ واقعہ جزیرت العرب کے پڑوس میں پیش آیا تو مکہ میں مشرکوں نے بغلیں بجائی، دیکھو ہماری پارٹی جیتی، دیکھو ہماری پارٹی جیتی۔ کیوں؟ ایرانی وہ آگ پوجنے والے ہیں، مکہ کے مشرکین مورتی پوجنے والے ہیں، کند ہم جنس باہم جنس پرواز، یہ بھی مشرک وہ بھی مشرک، تو انہوں نے اس کو اپنی پارٹی کہا، دیکھو ہماری پارٹی جیتی۔ اور مسلمانوں کا منہ چڑھایا کہ تمہاری پارٹی یعنی رومن ایمپائر یعنی اہل کتاب دیکھو ہارے، تمہاری پارٹی ہاری۔ حالانکہ مسلمانوں کو ایرانیوں سے کیا لینا ہے، رومیوں سے کیا لینا ہے، وہ پڑوسی حکومتیں ہیں، یہ جیتے تو ہمارا کیا، وہ جیتے تو ہمارا کیا۔ لیکن وہ یہاں جو مکہ میں اسلام اور کفر کی لڑائی ہو رہی تھی، وہ اسلام اور کفر کی لڑائی وہاں تک جاتی۔ ہمارے انڈیا میں ہم روز اس کے تماشے دیکھتے ہیں، دنیا میں کھیل ہوتے رہتے ہیں، کھیل اسلام میں ناجائز، ایک لغو چیز،
مگر اگر پاکستان کی ٹیم ہار جائے تو ہندو ٹوکرے بھر بھر کے مٹھائیاں تقسیم کرتا ہے. جب پاکستان کی ٹیم ہار گئی تمہیں کیا ملا؟ مسلمانوں کا منہ چڑھانے کے لیے کہ دیکھو تمہاری پارٹی ہاری. اور پاکستان کی ٹیم جیت جائے تو مسلمان دکان کی دکان لٹا دیتا ہے مٹھائی کی. ارے بھی پاکستان کی ٹیم جیتی تمہارا کیا ہے؟ تمہارے ملک کی تھوڑی نہیں. وہ اسلام اور کفر کی لڑائی ہے. پاکستان کی ٹیم ہارے گی یا جیتی تمہارے. اسی طریقے سے مکے کی میں جو ہماری تمہاری لڑائی ہو رہی اس میں بھی ہم جیتیں گے تم ہارو گے. نیک فالی اور بد فالی. انہوں نے نیک فالی لی کہ مکہ میں بھی ہم جیتیں گے. جب یہ مسلمانوں کے چاروں طرف سے مسلمانوں کے منہ چڑھائے گئے اور تانے کسے گئے, پھپتیاں کسی گئی, تو قرآن کریم میں سورہ روم کی شروع کی آیتیں نازل ہوئی. الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الحكيم. قرآن نے کہا الف لام میم. جزیرت العرب کے بالکل نیئرسٹ کنٹری میں روم ہارے ہیں, مگر فیوچر میں یہ روم والے جیتیں گے اور چند سالوں میں جیتیں گے. پہلے بھی معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور بعد میں بھی معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. پہلے ہارے ہیں وہ بھی اللہ کے فیصلے سے ہارے ہیں, بعد میں جیتیں گے وہ بھی اللہ کے فیصلے سے جیتیں گے. ینصر من یشاء, وہ جس کی چاہے مدد کریں. وہ بڑے زبردست ہیں, بڑے حکمت والے ہیں. یہ آیات کریمہ نازل ہوئی اور مسلمانوں کو ڈھارس بندی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مکہ کے چوٹی کے لیڈر تھے مشرکین, ان کو اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد ان کو جا کر ان سے گفتگو کی کہ ہماری پارٹی چلو مان لیا کہ ہار گئی ہے, مگر فیوچر میں جیت جائے گی, تمہاری پارٹی ہارے گی. تو اس نے کہا اے دلی ہنوز دورست, ابھی دلی بہت دور ہے, اتنی تو جوت بجا ہے, مار کھائی ہے, سارا ملک تو ایران نے قبضہ کر لیا ہے, اور ابھی تم خواب دیکھ رہے ہو کہ آئندہ روم جیتے گا. ہیہات بہت دور ہے روم کا جتنا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا لگاؤ شرط. تو شرط یہ لگی کہ آئندہ 3 سال کے اندر روم جیتے گا. اگر 3 سال کے اندر روم جیت جائے تو مشرکین 30 بکریاں حضرت ابو بکر کو دیں گے, اور اگر آئندہ 3 سال کے اندر روم والے نہ جیتے تو حضرت ابو بکر 30 بکریاں مشرکین کو دیں گے. دیکھو آمنے سامنے شرط ہوئی. یہ جگار ہے, سٹا ہے اور حرام ہے اور ناجائز ہے, مسئلہ جانتے ہی نہیں آپ حضرات. ایک طرف کی شرط جائز ہے, لیکن آمنے سامنے شرط ہو جائے یہ جگار اور سٹا ہو گیا, یہ حرام ہے. 2 آدمی ہیں, ان کا دوڑو وہ دروازے پر, جو اگر میں پہلے پہنچ گیا تو تم مجھے 10 روپے دیجیے, اور تم پہلے پہنچ گئے تو کوئی بات نہیں, یہ جائز ہے. ایک طرف کی شرط جائز ہے. لیکن اگر کہیں کہ میں پہلے پہنچ گیا تو تم مجھے 10 دیجیے, اور تم پہلے پہنچے تو میں تمہیں 10 دوں گا, یہ جگار و سٹا ہو گیا. 2 طرف کی شرط آ گئی, جگار و سٹا ہو گیا اور ناجائز ہو گیا. یہاں 2 طرف کی شرط لگی ہے. کیوں؟ یہ اسلام کے ابتدائی دور کا واقعہ ہے, اس وقت یہ چیز ابھی حرام نہیں ہوئی تھی. تو شرط یہ لگی کہ آئندہ 3 سال میں اگر روم والے جیت گئے تو مکہ والے 30 بکریاں حضرت ابو بکر کو دیں گے, اور روم والے نہ جیتے تو حضرت ابو بکر 30 بکریاں ان کو دیں گے. حضرت پنکھا چل سکتا ہوں نا, آپ کو یہاں گرمی لگنے لگی ہے. بس اب یہ پنکھے چل رہے ہیں, یہ کافی ہو جائیں گے. آگ پڑ جائے گی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ واقعہ آ کر کے
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ یا رسول اللہ میری ان کے ساتھ ایسی شرطی ہو گئی. تو حضور نے ان سے کہا کہ بھئی تم نے یہ جو 3 سال والی بات ہے یہ کہاں سے متعین کر دی؟ تمہارے پاس کچھ وحی آئی کہ 3 سال میں ایسا ہو جائے گا؟ قرآن کریم میں جو ورڈ استعمال ہوا ہے لفظ ہے وہ بدع سنین، اور بدع کا لفظ عربی میں 3 سے لے کر 9 تک بولا جاتا ہے. 3 بھی بدون ہے، 4 بھی بدون ہے، 5 بھی بدون ہے، 6 بھی، 7 بھی، 8 بھی، 9 بھی، 9 تک بدون بولا جاتا ہے. 10 پر بدون نہیں بولا جائے گا، 2 پر بدون نہیں بولا جائے گا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بدع لفظ میں جو کم سے کم 3 تھا وہ 3 لے کر انہوں نے معاہدہ کر دیا. لیکن یہ کیا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے تو اللہ کی مراد 3 ہو سکتا ہے 3 سال میں جیتے ہیں، 4 سال میں جیتے ہیں، 5 سال میں جیتے ہیں، 6 سال میں جیتے ہیں، 7 سال میں جیتے ہیں، 8 سال میں جیتے ہیں، 9 سال میں جیتے ہیں. 9 سال میں یقیناً جیتنا ہے، اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا. لیکن یہ 3 سے لے کر 9 سال تک تو ہر عدد پاسبل ہے، کسی بھی سال میں جیت سکتے ہیں. تم نے 3 کا عدد کیوں مقرر کر دیا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خیال آیا کہ یہ غلطی ہوئی مجھ سے. حضرت ابو بکر صدیق پھر تشریف لے گئے ان مشرکین کے پاس اور ان سے کہا بھئی معاملہ دوبارہ کرنا ہے. کیا معاملہ کرنا ہے؟ انہوں نے کہا ہم فیوچر میں پھر ایران اور روم کی جنگ ہوگی اور روم جیتے گا، اور جو علاقہ ایران نے قبضہ کر لیا ہے وہ سارا روم والے واپس لیں گے اور کچھ زائد قبضہ کریں گے، مگر 9 سال میں یہ واقعہ ہوگا. 3 کے بجائے 9 سال. اور 9 سال میں اگر یہ واقعہ اگر ہو جائے تو تمہیں 100 بکریاں مجھے دینی پڑیں گی، اور 9 سال میں نہ ہو تو 100 بکریاں میں تمہیں دوں گا. اب وہ 30 بکریوں کی 100 بکریاں کر دی انہوں نے. تو جب 30 کی 100 بکریاں ہو گئی تو ٹکٹ کی قیمت بڑھ گئی، تو مشرکین تیار ہو گئے اور معاملہ اب یوں ہو گیا کہ آج یہ سودا ہو رہا ہے. اس وقت سے لے کر کے 9 سال پورے ہونے تک روم جیتے گا. اگر جیت جائے گا تو مکہ والے 100 بکریاں دیں گے، اور روم نہیں جیتے گا، لڑائی ہوئی نہیں تو روم کہاں سے جیتے گا؟ یا لڑائی ہوئی مگر روم نہیں جیت سکا تو حضرت ابو بکر 100 بکریاں ان کو دیں گے. یہ معاملہ ہو کر کے بات ختم ہو گئی. زمانہ آگے بڑھا، سال پر سال گزرتے رہے یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ اور حضرت ابو بکر سب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے. مدینہ جانے کے بعد بھی 1 سال گزر گیا. 1 سال گزرنے کے بعد دوسرا سال شروع ہوا. آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہجرت کے بعد دوسرے سال میں یعنی سن 2 ہجری کے رمضان شریف میں جنگ بدر ہوئی. سن 2 ہجری کا جو رمضان شریف ہے اس میں جنگ بدر ہوئی ہے، اور رمضان کی 17 تاریخ کو جنگ بدر کے اندر مسلمانوں کو کامیابی اللہ تعالیٰ نے ارشاد عطا فرمائی. اور رمضان کے روزے کب شروع ہوئے ہیں؟ سن 2 ہجری کی شعبان کی 10 تاریخ کو وہی آئی ہے کہ رمضان کے روزے فرض. اس سے پہلے رمضان کے روزے فرض نہیں تھے، بلکہ عاشورے کا روزہ محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھا جاتا تھا. رمضان کے روزے فرض ہوئے ہیں سن 2 ہجری کی شعبان کے مہینے میں 10 تاریخ کو وہی آئی. تو اب یہ شعبان کے 20 دن گزرنے کے بعد جو رمضان آیا ہے، یہ رمضان پہلا رمضان ہے جس میں حضور نے اور مسلمانوں نے روزے رکھے ہیں. یہی پہلا رمضان ہے. اسی رمضان میں جنگ بدر لڑی گئی ہے، اور جس وقت جنگ بدر لڑی گئی تھی اس وقت لوگوں نے حضور نے اور صحابہ نے روزے رکھنے بند کر دیے تھے. مسئلہ یہی ہے کہ جس جنگ شروع ہوگی تو روزے بند کر دیے جائیں گے، چاہے رمضان کے روزے ہوں تب بھی روزے بند کر دیے جائیں گے. تو ادھر تو یہ جنگ ہو رہی ہے مکہ والوں میں اور مسلمانوں کے درمیان میں، بدر میں جنگ ہو رہی ہے. ادھر جنگ ہو رہی ہے روم اور ایران کے درمیان میں جنگ ہو رہی ہے پڑوس میں. اور یہ 7واں سال ہے. وہ جو شرط لگی تھی وہاں سے یہ 7واں سال ہے.
ادھر تو بدر کے میدان میں اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی اور ادھر رومی کامیاب ہو گئے، تو مسلمانوں کی خوشی دو چند ہو گئی، ادھر ہم خود کامیاب ہو گئے، ادھر وہ جو ہماری پارٹی کے کہلاتے تھے وہ کامیاب ہو گئے، اور مکہ کے مشرکین کو دو طرف سے جھوٹ پڑا، ایک تو وہ خود بھی ہارے اور ایک ان کی پارٹی وہاں ہاری۔ جب یہ معاملہ ہو گیا تو مکہ والوں نے شرط کے مطابق 100 بکریاں مکہ سے مدینہ بھیجی۔ جب مسلمانوں کی اور مکہ والوں کی تو لڑائی ہو رہی ہے، اس لڑائی میں مکہ والوں کو کیا ضرورت پڑی بکریاں بھیجنے کی؟ بلیک مارکیٹنگ کا مدار بڑی دیانتداری پر ہوتا ہے۔ دنیا میں جو بلیک مارکیٹنگ ہے وہ بڑی دیانتداری سے ہوتی ہے، یعنی جو بدماشیاں ہیں وہ پوری دیانتداری سے بدماشیاں ہوتی ہیں۔ تو مکہ والوں نے وہاں سے 100 بکریاں باقاعدہ مدینہ بھیجی۔ جب یہ مدینہ 100 بکریاں آئی ہیں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ بکریاں میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا اسے صدقہ کر دو۔ چنانچہ حضرت ابو بکر نے وہ ساری بکریاں غریبوں کو دے دی، خود اسے استعمال نہیں کی۔ دیکھو یہ سود کے قبیل کا مال ہے، معاملہ مکہ میں ہوا ہے، اور مکہ ابھی دارالحرب ہے، دارالکفر ہے، غیر اسلامی ملک ہے، وہاں کا معاملہ ہوا ہے، وہاں سے یہ بکریاں آئی ہیں، مگر حضور نے یہ بکریاں استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی، یہ فرمایا اسے صدقہ کر دو، اور حضرت صدیق اکبر نے وہ ساری بکریاں صدقہ کر دی۔ یہ حدیث شریف ہے، اور حدیث کی سبھی کتابوں میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔ لہذا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دارالحرب میں ہم غیر مسلموں سے سود لے سکتے ہیں، وہ غلطی پر ہیں۔ دیکھو یہ تو میں نے مثال وہی دی کہ دارالحرب مکہ دارالحرب ہے، وہاں کے مشرکین جو غیر مسلم ہیں ان سے حضرت ابو بکر نے لیا، اس کے باوجود حضور نے ان بکریوں کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی، اسے صدقہ کروائی۔ معلوم ہے کہ دارالحرب کے غیر مسلموں سے بھی سود لینے کی کوئی جواز نہیں، اور جب لینے کا جواز نہیں تو دینے کا جواز کہاں سے ہو جائے گا؟ لینے میں تو ہمیں طاقت ملتی ہے، انرجی ملتی ہے، جب لینے میں جو ہمیں طاقت اور انرجی ملتی ہے وہ جائز نہیں ہے، تو ہم سود غیر مسلموں کو دیں گے، وہ تو اپنے پیروں پر کلاڑی ماریں گے، اپنے آپ کا ستیہ ناش کریں گے، اپنے آپ کو کمزور کریں گے، وہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ لہذا دونوں مسئلے آ گئے کہ دارالحرب میں نہ سود دینا جائز ہے نہ لینا جائز ہے، اور یہ جو لوگوں میں غلط فہمی ہے وہ یہ غلط فہمی ہے۔ یہ غلط فہمی کہاں سے پیدا ہوئی ہے اور اصل مسئلہ کیا تھا، اور وہ بگڑتا کیا سے کیا ہو گیا ہے، وہ بھی میں سمجھا دوں آپ حضرات کو، جب بات چلی ہے تو اسے بھی سمجھا دوں۔ ایک حدیث ہے، اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ لا ربا بین العبد وسیدہ وبین المسلم والحربی فی دار الحرب۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مولا اور آقا کے درمیان میں سود نہیں، مولا اور آقے کا زمانہ اب نہیں رہا، اس لیے ذرا اسے سمجھنا پڑے گا۔ پرانے زمانے میں جب سلیوری تھی، غلامی کا دور تھا، تو جو اس کا آقا تھا وہ لارڈ تھا، اور وہ جو اس کا غلام تھا وہ سلیو تھا۔ اس غلام کے پاس اس کی کوئی ملکیت تسلیم نہیں کی جاتی تھی، غلام کی ملکیت ہوتی ہی نہیں تھی، غلام کے پاس جو کچھ ہے اس کا مالک اس کا مولا ہے۔ اب تو دنیا میں کہیں غلامی کا مسئلہ رہا ہی نہیں، اس لیے اس کو سمجھنا ذرا مشکل پڑے گا۔ پرانے زمانے کی سب باتیں ہیں۔ اس زمانے میں جب غلام ہوتے تھے تو بہت سے مولا ایسا کرتے تھے کہ اپنے غلام کو بزنس کے لیے کاروبار کرنے کی اجازت دے دیتے تھے کہ تم دکان کرو، کاروبار کرو، اور تم روزانہ یا مہینے کے اتنے پیسے مجھے کما کر لا کر دے دو، باقی تمہارے۔ ایسے غلام کو کہتے تھے عبد معدون فی التجارہ۔ یہ غلام، اس غلام نے اپنے آقا کو کوئی چیز بیچی،
یا آقا نے غلام کو کوئی چیز بیچی تو آقا اور غلام کے درمیان میں بیع و شرا نہیں ہو سکتی. کیوں؟ جو غلام کے پاس غلام ہی آقا کا ہے اور اس کے پاس جو کچھ ہے وہ بھی سب آقا کا ہے. لیکن جب اسے ٹیمپریری بزنس کی اجازت دے دی ہے تو اب سودا ہو سکتا ہے کہ مولا غلام کو بیچے، غلام مولا کو بیچے، ایسا ہو سکتا ہے. اس میں اگر سود لینا دینا ہو تو حضور نے فرمایا کہ اگر اس میں سود لینا دینا ہو، سود لیں یا دیں تو یہ سود ہے ہی نہیں، یہ سود ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ مال بھی مولا کا ہے اور یہ مال بھی مولا کا ہے، اور یہ تو دونوں ایک محض عارضی اور ٹیمپریری علیحدگی ہے، ورنہ وہ تو یہ غلام بھی مولا کا ہے اور اس کے پاس جو کچھ ہے وہ سب مولا کا ہے. سود کہاں متحقق ہوگا؟ سود وہاں پایا جائے گا جہاں دو ملکیتیں ڈفرینٹ ہوں، بالکل الگ الگ دو ملکیتیں ہوں. دو ملکیتیں الگ الگ ہوں وہ سود متحقق ہوگا، اور دو ملکیتیں الگ الگ نہ ہوں وہ سود متحقق نہیں. یہ تو مسئلہ چونکہ حدیث میں آیا تھا اس لیے میں نے سمجھا دیا، اگر آپ اس کو نہیں بھی سمجھے تو اسے چھوڑیے. دوسرا ٹکڑا حدیث شریف میں یہ ہے کہ مسلمان اور حربی کے درمیان دار الحرب میں سود نہیں ہے. ایک مسلمان ہے اور ایک حربی یعنی دار الحرب کا رہنے والا غیر مسلمان ہے، ان کے درمیان میں سود نہیں ہے. کہاں سود نہیں ہے؟ دار الحرب میں سود نہیں ہے. یہ حدیث شریف ہے. اس حدیث شریف کا مطلب کیا ہے؟ فقہاء کرام نے کہا کہ دیکھو شکلیں دو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دار الحرب کا ایک غیر مسلمان ویزا لے کر دار الاسلام میں آیا ہے. مثال لو، انڈیا سے ایک ہندو ویزا لے کر پاکستان میں یا بنگلہ دیش میں گیا. یہ جو ہندو پاکستان میں یا بنگلہ دیش میں آیا ہے اس کے ساتھ کوئی مسلمان سودی معاملہ کرے؟ نہیں کر سکتا. کیوں؟ ایک مسلمان ہے، ایک حربی ہے، مگر معاملہ دار الاسلام میں ہو رہا ہے. پاکستان دار الاسلام ہے، بنگلہ دیش دار الاسلام ہے. ایک دوسری صورت یہ ہے کہ پاکستان کا ایک مسلمان یا بنگلہ دیش کا ایک مسلمان ویزا لے کر کے انڈیا میں آیا اور انڈیا میں آ کر کے اس نے انڈیا کے کسی ہندو کے ساتھ کوئی معاملہ کیا اور ہندو کی رضامندی سے معاملہ کیا اور اس نے سود دیا نہیں لیا. سود دینا وہاں جائز نہیں، اس سے لیا. تو جب یہ مسلمان یہ سود لے کر اپنے ملک میں چلا جائے گا تو اب اس کے لیے جائز ہے. یہ واپس اپنے ملک میں پاکستان پہنچے گا تب جائز ہے، اور یہ واپس اپنے ملک بنگلہ دیش میں پہنچے گا تب جائز ہے. اور فقہ کی کتابوں میں وجہ یہ لکھی ہے کہ ہم ویزا لے کر انڈیا میں گئے ہیں، ہم نے انڈیا کے کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی، ہم نے اس ہندو کو کوئی دھوکہ نہیں دیا، اس کی رضامندی سے ہم نے ایک سودا کر کے سود لیا اور لے کر وہ مال لے کر ہم نے اپنے دارالاسلام میں چلے گئے تو ہمارا دارالاسلام مضبوط ہوا اور دارالکفر کمزور ہوا. یہ دلیل فقہ میں لکھی. اب مسئلہ سمجھو، ایک مسلمان جو دارالحرب ہی میں رہتا ہے، وہیں پیدا ہوا ہے، وہیں رہتا ہے، وہیں اس کی سٹیزن شپ ہے. جیسے ہم لوگ ہندوستان ہی میں پیدا ہوئے، وہیں رہتے ہیں، وہیں کے شہری ہیں. ہم نہ تو سود ہندو کو دے سکتے ہیں نہ لے سکتے ہیں، کیونکہ لیں گے بھی تو لے کر ملک سے باہر نہیں نکل سکتے. ہم تو اسی ملک کے باشندے ہیں. تو اگر لیں گے بھی تو لے کر کے بھی دارالحرب کیسے کمزور ہوگا؟ ہم بھی تو اسی ملک میں استعمال کریں گے. جب اسی ملک میں استعمال کریں گے تو ملک کہاں کمزور ہوگا؟ وہ جو استعمال کریں گے تو ملک کو کوئی فائدہ پہنچے. لہذا اب مسئلہ نمٹ کر کیا آیا؟ مسئلہ نمٹ کر یہ آیا کہ سود پایا نہیں جاتا ہے صرف دو صورتوں میں. آقا اور غلام کے درمیان میں سود نہیں پایا جاتا ہے، اور دارالاسلام کا مسلمان ویزا لے کر دارالحرب میں جا کر کے ان سے معاملہ رضامندی سے کر کے سود لے کر اپنے ملک میں ریٹرن ہو جائے تو جب اپنے ملک میں پہنچے گا تو پھر وہ سود باقی نہیں رہا. یہ مسئلہ تھا جو بگڑتا 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 کہیں سے کہیں لوگوں نے پہنچا دیا ہے.
اس لیے میرے بھائیوں اسے سمجھو، کسی ملک کے دارالحرب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں سود ہی نہیں رہا، وہاں سود جائز ہو گیا، جس کو جتنا چاہو سود دو اور جتنا چاہو سود لو، یہ دارالحرب کا مطلب نہیں ہے۔ پھر دارالحرب کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے دارالعلوم دیوبند جو آپ کا ادارہ ہے، آپ کے دارالعلوم دیوبند کی جو بانی ہیں حضرت اقدس مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی قدس سرہ، ان کی ایک کتاب ہے فارسی میں، رسائل قاسم العلوم، اس میں 13 رسالے ہیں، ان میں سے ایک رسالہ ہے اس موضوع پر۔ دیکھو اپنے یہاں بہت سی شکلیں ہوتی ہیں، ایک آدمی ایک غریب کو اس نے 25,000 روپے 50,000 روپے قرض دے دیا اور گروی میں اس کی زمین رکھ لی، گھر رکھ لیا۔ یہ جو گروی میں زمین اور گھر رکھ لیا ہے، اس گروی کی چیز سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے، یہ فائدہ اٹھانا سود ہے۔ اگر آپ نے 25-50,000 روپے قرضہ دیا ہے اور آپ وارنٹی کے لیے اپنے پاس مکان رکھنا چاہتے ہیں، زمین رکھنا چاہتے ہیں، اپنے قبضے میں رکھیے، تالا بند کر کے رکھیے، زمین اپنے قبضے میں رکھیے، باقی آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اس مکان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اس زمین سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ لیکن آپ حضرات جانتے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں، اس مکان سے فائدہ اٹھانے کے لیے قرض دیتے ہیں، زمین سے فائدہ اٹھانے کے لیے قرض دیتے ہیں، اور قرض دے کر زمین گروی لیتے ہیں، مکان گروی لیتے ہیں، اور پھر جب تک وہ قرضہ نہیں آئے گا خوب مکان سے اور زمین سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں دنیا میں؟ یہ حرام ہے اور یہ سود ہے۔ اس موضوع پر حضرت نانوتوی قدس سرہ نے ایک رسالہ لکھا ہے، اس رسالے میں یہ بحث آئی ہے کہ اگر دارالحرب میں ایسا کریں تو یہ کوشچن آیا کہ اگر کوئی آدمی دارالحرب میں ایسا کرے کہ ایک غیر مسلم کو اس نے قرضہ دیا اور اس غیر مسلم سے زمین لے لی، ہندو سے زمین لے لی، مکان لے لیا، اور جب تک وہ قرضہ واپس نہ کرے وہاں تک اس زمین سے اور مکان سے ہم فائدہ اٹھاتے رہیں، تو یہ سود اگر ہے تو دارالحرب میں غیر مسلم سے سود لے سکتے ہیں۔ یہ کوشچن وہاں پیدا ہوا تو حضرت نانوتوی قدس سرہ نے وہاں یہ بات فرمائی کہ لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کسی ملک کے دارالحرب ہونے کا مطلب کیا ہے۔ کسی ملک کے دارالحرب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اے مسلمانوں، ملک کی موجودہ حالت پر مطمئن ہو کر مت بیٹھو۔ یہ ملک دارالحرب ہے، اس کے موجودہ حالت پر مطمئن ہو کر مت بیٹھو، اس کے احوال پلٹنے کی محنتیں کرو۔ اگر احوال پلٹنے کی محنتیں نہیں کرو گے تو تمہارا جو تھوڑی بہت آئیڈینٹی ہے وہ بھی ستیاناش ہو جائے گی۔ سمجھو میرے بھائیو، اس ملک کو، اس بات کو بہت اہم سمجھنے کی بات ہے کہ کوئی بھی ملک ہے، مثلا کینیڈا آپ کا ملک ہے، دارالحرب ہے، تو دارالحرب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں اسے سمجھو کہ تم دارالاسلام میں نہیں رہ رہے ہو، تم دارالحرب میں رہ رہے ہو۔ اس دارالحرب کے جو احوال ہیں اس پر مطمئن ہو کر مت بیٹھ جاؤ۔ اگر اس کے احوال پر مطمئن ہو کر بیٹھ جاؤ گے تو تمہاری جو تھوڑی بہت آئیڈینٹی ہے وہ بھی ستیاناش ہو جائے گی۔ اپنے اسلام کی حفاظت اور بقا کی محنتیں رات دن کرو، اس ملک کے احوال کو بدلنے کی محنتیں کرو۔ اگر اسلام کی حفاظت کی اور اسلام اپنے احوال کے بدلنے کی محنتیں نہیں کرو گے تو اپنا تشخص، اپنا تعارف کھو بیٹھو گے، اپنا دین اور اپنا مذہب کی ساری ختم کر کے بیٹھ جاؤ گے۔ آپ غور کیجئے میرے بھائیوں، اس ملک میں اگر اس ملک کا مسلمان ہوش میں نہیں آیا تو 5 نسلیں گزرتے گزرتے اللہ جانے اس ملک میں مسلمانوں کا کیا ہو جائے گا۔ اور اگر ہم نے یہ ہمیشہ ذہن میں رکھا کہ دارالحرب ہے، یہاں اسلام کی حفاظت، اعمال اسلام کی حفاظت، مسلمانوں کی حفاظت، نئی نسلوں کی حفاظت، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ یہ دارالاسلام تھوڑی ہی ہے کہ اسلامی حکومت حفاظت کرے گی، مسلمان بادشاہ حفاظت کرے گا۔ یہاں کون سا دارالاسلام ہے؟ کون یہاں مسلمان بادشاہ ہے؟ تو دارالحرب ہے، یہاں تو ہر چیز کی حفاظت ہمیں اپنی کرنی ہے، اپنے مذہب کی اور اپنی نسلوں کی حفاظت ہمیں کرنی ہے۔ یہ ہر وقت دماغ میں رکھ کر رات دن محنت کرو گے تو انشاءاللہ اپنا تعارف، اپنا تشخص باقی رکھو گے۔ چاہے 50 کیا 100 نسلیں گزر جائیں تب بھی مسلمان زندہ رہے گا اس ملک میں۔ لیکن اگر یہ بات ذہن سے نکل گئی
اور دارالحرب ہے یہ بات نکل گئی اور ہم نے دین پر محنتیں چھوڑ دی اور یہ سوچا کہ کرنے والے کریں گے، مسلمان بادشاہوں کا کام ہے اسلام کی حفاظت کرنا اور اسلام کی اشاعت کرنا، ہم تو جاب کریں گے، ہم تو شاپ کریں گے، اور جاب اور شاپ میں پڑ گئے تو شاید 2-4 نسلیں ہوتے ہوتے ہم اپنا جگہ کھو دیں گے۔ تو حضرت نانوتوی قدس سرہ نے ارشاد فرمایا کہ کسی ملک کے دارالحرب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اے مسلمانوں، ملک کے احوال بگڑ گئے ہیں، ان بگڑے ہوئے احوال پر مطمئن ہو کر مت بیٹھو، ان احوال ملک کی قسمت بدلنے کے لیے محنتیں کرو، یہ دارالحرب کا مطلب ہے۔ اور اگر وہاں ہم اپنے مذہب کا کسی طرح سے اپنے مذہب پر عمل ہی نہیں کر سکتے، ایسے احوال ڈینجر ہو گئے ہیں کہ ہم اس ملک میں اپنے مذہب پر عمل ہی نہیں کر سکتے، تو پھر وہاں سے ہجرت کر کے دوسری جگہ پر چلے جانا فرض ہے، اس دارالحرب میں رہنا جائز نہیں ہے، وہاں سے ہجرت کر کے دوسری جگہ چلے جاؤ۔ اور اگر وہاں رہ کر کے تم اپنے مذہب کو اوپر عمل کر سکتے ہو، اپنے مذہب کی حفاظت کر سکتے ہو، تو یہ محنتیں جاری کرو، کیونکہ اب اس کی رسپانسبلٹی تمہارے کندھوں پر آن پڑی ہے۔ یہ ملک دارالحرب ہے، یہاں کوئی اسلامی گورنمنٹ نہیں ہے، کوئی مسلمان بادشاہ نہیں ہے، کوئی اسلامی طاقت نہیں ہے، اسلام کی حفاظت بقا کا کوئی سامان یہاں نہیں ہے، یہاں اپنے ہاتھ سے روٹی پکانی ہے اور خود کھانی ہے۔ یہ دارالحرب کا مطلب ہے۔ دارالحرب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سود لینا دینا شروع کر دو۔ یہ حضرت نانوتوی قدس سرہ نے کہاں لکھا ہے، میں نے کتاب کا حوالہ دکھا ہے کہ فلاں کتاب میں اس موضوع پر رسالہ ہے، اس موضوع رسالے میں ہے۔ وہاں سوال پیدا ہوا کہ ہندوستان دارالحرب ہے، اگر ہندوستان کے ہندوؤں کو قرضہ دے کر ان کی زمینیں گروی لے کر اس سے فائدہ اٹھائے ہیں تو جائز ہونا چاہیے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دارالحرب میں بھی ہندو سے بھی سود لینا خود دارالحرب کے اندر جو مسلمان رہتا ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے، اور ہندوستان کا مسلمان تو ہندوستان میں پیدا ہوا وہیں رہتا ہے، وہ ہندوستان کے ہندو سے سود نہیں لے سکتا۔ اور ہندوستان کے دارالحرب کا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان میں اسلام کی حفاظت کا سامان کرو۔ چنانچہ جب یہ پیکٹ ہوا تو پورے ملک میں آرڈر چلے گا، انگریز کا کمپنی بہادر کا چلے گا، تو سب سے پہلے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ ہندوستان دارالحرب ہے، یعنی اب اس کے موجودہ حالات پر مطمئن ہو کر مت بیٹھو، ملک کی قسمت پلٹنے کی محنتیں کرو۔ چنانچہ جو سب سے پہلا جہاد ہوا ہے وہ جہاد ہوا ہے حضرت سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ اور حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، ان کا سب سے پہلا جہاد ہوا ہے انگریزوں کے خلاف۔ بڑی لمبی داستان ہے، پھر ہوتے رہے، ایک سلسلہ چل پڑا، مسلسل انگریزوں کے ساتھ ٹکراؤ ہوتا رہا، یہ جہاد ہوا۔ پھر اس کے بعد میں سلطان ٹیپو انگریز کے ساتھ لڑے، جھانسی کی رانی انگریز کے ساتھ لڑی، یہ سب اس انگریزوں کے ساتھ مقابلے تھے ملک بچانے کے، لیکن انگریز پورے ملک پر پنجہ گاڑ چکا تھا، اور یہ کوششیں اور محنتیں، تھوڑی تھوڑی کوششیں اور محنتیں تھی، کامیابیاں نہیں ہوتی گئی، اور تمام کوششوں میں ہارتے گئے، کا ناکام ہوتے گئے، یہاں تک کہ ہوتے 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 یہ صورت آئی کہ 1857 میں مغل حکومت کا جنازہ نکل گیا اور بہادر شاہ ظفر کو قید کر کے رنگون بھیج دیا گیا، اور مغل خاندان کے ایک ایک بچے کو قتل کر دیا گیا، کوئی خاندان میں رہا ہی نہیں۔ تو جب یہ صورتحال پیش آئی تو ایک دم ملک کے اندر پھر ابال آیا انگریز کے خلاف۔ اس وقت جو جہاد ہوئے ہیں وہ جگہ جگہ انگریزوں کے ساتھ ٹکراؤ ہوئے تھے، اسی وقت کے جو جہاد اپنے بزرگوں نے لڑے تھے وہ شاملی کا جہاد کہلاتا ہے۔ یہ وہ دور ہے جس دور میں حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی اور حضرت حاجی امداد اللہ صاحب اور حضرت حافظ ضامن شہید صاحب، ان لوگوں کا یہ دور ہے۔ دیکھو دور یہاں سے شاہ ولی اللہ صاحب، ہندوستان کے سب سے بڑے عالم یہ تھے شاہ ولی اللہ صاحب، ان کے لڑکے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز صاحب نے فتویٰ دیا کہ ہندوستان دارالحرب ہے۔ شاہ عبدالعزیز کے نواسے شاہ محمد اسحاق صاحب دہلوی،
یہ ان کی لڑکی کے لڑکے ہیں شاہ محمد اسحاق صاحب. شاہ محمد اسحاق صاحب کے زمانے میں جب یہ دہلی میں پڑھاتے تھے تب سید احمد شہید بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید بریلوی کا جہاد ہوا. اور شاہ محمد اسحاق کے شاگرد ہیں شاہ عبد الغنی مجددی, اور شاہ عبد الغنی مجددی کے شاگرد ہیں مولانا محمد قاسم صاحب اور مولانا رشید احمد گنگوہی. یہ ہے سلسلہ. شاہ ولی اللہ صاحب کے لڑکے شاگرد, ان کے لڑکے شاہ عبد العزیز, ان کے شاگرد شاہ محمد اسحاق جو ان کے لڑکی کے لڑکے نواسے ہیں, نیفیو ہیں. پھر ان کے شاگرد شاہ عبد الغنی مجددی, اور شاہ عبد الغنی مجددی کے شاگرد شاہ حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوئی. اور یہ شاہ عبد الغنی کا زمانہ ہے جس زمانے میں انگریز پورے ہندوستان پر قابض ہو گیا 1857 کا, اور بہادر شاہ ظفر گرفتار کر کے وہاں چلے گئے. اور شاہ عبد الغنی صاحب رحمت اللہ علیہ بھی ان کے پیچھے وارنٹ تھا, اور اس وارنٹ میں شاہ عبد الغنی چپکے سے چھپتے مکہ چلے گئے. اور ان کے چلے جانے کے بعد ان کے شاگردوں کا زمانہ آ گیا. ان بزرگوں نے پہلے تو میدان میں انگریز کے ساتھ مقابلہ کیا, شاملی کی جنگ لڑی انگریزوں کے ساتھ, لیکن وہ تو بڑا طاقت رکھنے والی گورنمنٹ تھی, اور یہ نہایت سے تھوڑے سے لوگ تھے, کامیاب سکسیسفل نہیں ہو سکے, اور جہاد میں کامیابی نہیں ہو سکی, جہاد ناکام ہو گئے. ناکام ہونے کے بعد ان تینوں پر وارنٹ آئے, انگریز کے وارنٹ آئے, حضرت حاجی صاحب پر بھی, حضرت گنگوہی پر بھی, حضرت نانوتوی پر بھی. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ تو چپکے سے چلتے چلتے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ میں چلے گئے. وہ تو آخری پوری زندگی مکے ہی میں رہے. حضرت حاجی صاحب کوئی بڑے عالم نہیں تھے, وہ کافیہ تک پڑھے ہوئے تھے, وہ پورے عالم نہیں تھے, مگر اپنے دو شاگردوں سے یہ کہہ کر گئے تمہیں یہیں رہنا ہے, کیونکہ یہ دو شاگرد بہت بڑے علماء تھے, حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی, یہ بڑے علماء تھے. ان کو یہ کہا کہ تمہیں یہیں رہنا ہے. اب وارنٹ ان کے بھی خلاف ہے, اور پیر کا حکم یہ کہ تمہیں ہندوستان میں ہی رہنا ہے. وارنٹ 3 سال تک رہا. ان 3 سال میں حضرت نانوتوی تو ہاتھ ہی نہیں آئے, 3 سال تک چھپے رہے, اور حضرت نانوتوی تو ہاتھ ہی نہیں آئے, کیونکہ حضرت نانوتوی قدس سرہ ایسے سادہ تھے کہ کوئی انہیں پہچان ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ کچھ 4 حرف بھی جانتے ہوں گے. بالکل جیسے دیہات کا آدمی ہے, ایک موٹی سی لنگی اور ایک کرتا لٹھے کا اور ایک کندھے پر لنگی ڈالے پھرتے تھے, کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا تھا کوئی مولوی. ایک مرتبہ ان کے ایک جگہ پر ان کو پولیس کو مخبری ہو گئی کہ مولانا قاسم صاحب فلاں گھر میں ہے. پولیس نے اس مکان کا گھیرا ڈال دیا. مولانا کو معلوم ہو مولانا گھر میں تھے, مولانا کو معلوم ہو مولانا لنگی ڈال کر کے چلے. دروازے پر پہنچے تو پولیس نے روکا اور یہ کہا کہ اس گھر میں مولانا قاسم صاحب ہیں. تو 2 قدم ذرا اس کی طرف بڑھے, کہنے لگے ہاں ابھی تو یہاں تھے, یا پہلے کھڑے تھے, ادھر اشارہ کر کے کہا کہ جی ہاں ابھی تو یہاں تھے. تو پولیس والے اندر گھسے, یہ نکل گئے, اللہ جانے. عجیب عجیب اس زمانے کے قصے ہیں. ایک مرتبہ حضرت تفریح کرتے کرتے دیوبند کے قریب میں ایک مانکی گاؤں ہے, طلبا تفریح کرتے کرتے سڑک پر نکل جاتے ہیں. تو حضرت تفریح کرتے کرتے وہاں پہنچے, مغرب کی نماز کا وقت, اور گاؤں میں چلے گئے. تو لوگوں نے کہا کہ حضرت نماز, ان لوگوں نے کہا یہ مولوی آیا, اسے کو نماز پڑھائے. امام اتفاق سے نہیں تھا. تو حضرت نے نماز پڑھائی, اور اللہ جانے کیا ہوا کہ دونوں رکعتوں میں قل یا ایھا الکافرون پڑھی. پہلی رکعت میں بھی قل یا ایھا الکافرون پڑھی, دوسری میں بھی وہی پڑھی. بھول گئے یا اللہ جانے کیا ہوا. بس سلام پھیرنے کے بعد نمازیوں نے شور مچایا, نماز نہیں ہوئی, نماز نہیں ہوئی, نماز نہیں ہوئی. تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی نماز تو ہو گئی, یہ تو ٹھیک نہیں کیا میں نے, لیکن نماز تو ہو گئی, نماز دوبارہ نہیں پڑھنی, پڑھنے کی ضرورت نہیں. ان کا نہیں, نماز نہیں ہوئی, ہم کل دیوبند جا کے مسئلہ پوچھیں گے. تو حضرت نے فرمایا پوچھ لیجیے. خیر حضرت سنت پڑھ کر گھر چلے آئے. مغرب تو ہوگی, دوسرے دن صبح گاؤں کے 10-15 آدمیوں کا وفد آیا دارالعلوم میں,
اور کہا یہاں بڑا مولوی کون ہے؟ یہ دیوبند کی زبان ہے، بڑا مولوی کون ہے یہاں، سب سے بڑا مولوی کون ہے؟ تو طالب علم حضرت کے پاس لے گئے، حضرت نانوتوی کے پاس. اب وہ سارے وہاں جا کر دیکھتے ہیں تو وہی تو تھے نماز پڑھانے والے. تو اب سارے جا کے باادب بیٹھ گئے. حضرت نے پوچھا بھائی کیوں آئے ہو؟ تو بولتے نہیں. حضرت نے پوچھا بھائی کیوں آئے ہو؟ تو بہت پوچھا تو ایک بولا، کہنے لگے اجی حضرت جی تو کل وہی کہہ دیتا کہ میں ہی بڑا مولوی ہوں تو ہم یہاں نہ آتے. ایک مرتبہ حضرت تفریح کر کے آ رہے، راستے میں ایک آدمی دیہات سے گنا لے کر کے آ رہا ہے، شوگر کین. اور وہاں ہمارے یہاں جب گنا کا زمانہ آتا ہے تو اس کا رس نکال کر کے اس میں چاول پکا کر کے گنا کی کھیر پکتی. تو وہ گنا گاؤں میں سے گنا لے کر آ رہا ہے، حضرت نانوتوی کے لیے ہدیہ لا رہا ہے، گفٹ لا رہا ہے. اور وہ اتنا بھاری گٹھڑ باندھ کر کے اس کو بوجھ ہوا راستے میں ایک جگہ پر اتار کر کے سستا رہا ہے، آرام کر رہا ہے. حضرت ادھر سے آ رہے تو حضرت نے مجھ سے پوچھا کہ ارے بھائی تجھے نہیں، حضرت وہاں سے گزرے تو اس نے کہا بے او مولوی یہ گٹھڑ میرے سر پہ درد ہے، یہ گٹھڑ میرے سر کے اوپر رکھ دے. تو حضرت نے جب اٹھوا رہے تو حضرت نے اٹھواتے وقت قسمت کے مارے اس سے کہہ دیا کہ ارے تجھے بوجھ لگے تو لا میں اٹھا لوں. تو کہنے لے اٹھا لینا پھر. خیر حضرت نے وہ گنا اٹھا لی اور وہ آگے آگے چل رہا ہے، حضرت پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. اب دیوبند کی طرف چل رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہے. ارے تو کہاں سے آ رہا ہے؟ اس نے میں فلاں گاؤں سے آ رہا ہوں. کیوں آ رہا ہے؟ اس نے کہا مولوی قاسم کے لیے گنا لایا ہوں، وہ گنا کی کھیر پکا کر کھائے گا اس لیے میں یہ گنا اس کے لیے لایا ہوں. اب حضرت دیکھ سن رہے ہیں کہ انہی کے لیے کوئی ہدیہ آ رہا ہے. حضرت نے کچھ نہیں بولا، باتیں کرتے گئے. جب میں دیوبند قریب آیا تو حضرت نے کہا لے بھی اب تیرا دیوبند تو آ گیا، لے تو اپنا گٹھڑ لے، تو اپنا راستہ ناپ، میں اپنے راستے پر جاؤں. تو اس نے وہ گنا لے لی اور حضرت الگ راستے پر چلے، یہ الگ راستے گئے. وہاں ایک مسجد ہے، چھتے کی مسجد، اس مسجد میں حضرت نانوتوی رہتے تھے، وہاں کمرہ تھا. تو حضرت جا کر اپنے کمرے میں بیٹھ گئے. اب یہ گٹھڑ گنا کی اٹھائے، مدرسے پر پہنچا. اس نے طالب علموں سے پوچھا مولوی قاسم کہاں رہے؟ تو طالب علموں نے کہا کہ اس مسجد میں رہتے ہیں. خیر وہ مسجد میں پہنچا، وہاں طالب علم پوچھا بھی مولوی قاسم کہاں ہے؟ انہوں نے کہا اس کمرے میں. تو اس نے گنا گٹھڑ باہر رکھا اور اندر جا کر کے حضرت سے ہی پوچھتا ہے مولوی قاسم کہاں ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے کو مولوی قاسم کہتے ہیں. تو کیا اچھا تجھے گنا کی کھیر کھانی ہوگی؟ اس نے کہا اچھا تجھے گنا کی کھیر کھانی ہوگی اسے مولوی قاسم بنا ہے. اور نہیں دی، واپس آیا. پھر طالب علموں سے پوچھا مولوی قاسم کہاں ہے؟ طالب علموں نے کہا وہی حضرت بیٹھے ہوئے ہیں. تب اسے یقین آیا، آ کر اس نے معافی مانگی. حضرت نے فرمایا کہ معافی مانگنے کی کیا بات ہے بھائی، تجھے باہر ہو رہا تھا، میں نے تیری مدد کر دی، کیا برا کیا؟ غرض وہ عجیب و غریب قسم کے اتنے سادے تھے کہ انہیں کوئی پہچان ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ کوئی 4 حرف بھی جاننے والا ہوگا. اس لیے 3 سال مسلسل پولیس ان کے پیچھے پڑی رہی مگر وہ تو کہیں ہاتھ ہی نہیں آئے. اور 3 سال کے بعد وارنٹ کی مدت پوری ہو گئی، عام معافی کا اعلان ہو گیا. حضرت گنگو ہی پکڑے گئے، جیل میں گئے، ان کے خلاف مقدمہ چلا. سہارنپور کی کورٹ میں ان کے خلاف مقدمہ چلا اور انگریز کی کورٹ میں مقدمہ چلا. مقدمے کا قصہ عجیب ہے. حضرت مقدمے میں تشریف لے گئے تو حضرت کے پاس تصویر تھی. تو انگریز نے پوچھا تم نے حکومت کے خلاف جنگ لڑی؟ تو حضرت نے فرمایا جی لڑی. اس میں جواب دے رہے ہیں جی لڑی. ہتھیار کیا تھا تمہارے پاس؟ فرمایا یہ تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بس اس کے علاوہ کوئی تیسرا جواب. لڑی گورنمنٹ کے خلاف جنگ لڑی؟ ان کا لڑی. ہتھیار کیا تھا؟ کہا یہ تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
پتہ نہیں ان دو باتوں کے کیا اثرات پڑے اس جج پر کہ اس نے بالکل بے گناہ ڈگری کر دی، اور اس نے لکھا کہ یہ تو کوئی پاگل آدمی معلوم ہوتا ہے مجھے، یہ گورنمنٹ کے خلاف کیا جنگ لڑے گا۔ یہ اسے ڈگری میں لکھا کہ یہ شخص جس پر الزام ہے کہ اس نے گورنمنٹ کے خلاف جنگ لڑی ہے اور لیڈنگ پارٹ ادا کیا ہے، یہ لیڈنگ پارٹ کیا ادا کرتا ہے تو پاگل آدمی مجھے معلوم ہوتا ہے، اور یہ بالکل بے گناہ ہے، اس پر الزام ہے یہ گورنمنٹ کے خلاف جنگ لڑنے والا نہیں۔ تو حضرت تو یوں بری ہو گئے ڈگری سے، سہارنپور کی جیل سے چھوٹ کر الزام سے بری ہو کر حضرت تو گھر آئے، اور حضرت نانوتوی پکڑے ہی نہیں گئے۔ خیر جب یہ 3 سال گزر گئے اور عام معافی کا اعلان ہو گیا، اس 3 سال کے اندر صرف یو پی میں 10,000 علماء کو پھانسی دی گئی۔ ان 3 سال کے اندر صرف یو پی میں، پورے ملک میں کیا ہوا ہوگا پورے دنیا میں تو اللہ جانے، صرف یو پی میں 10,000 علماء کو پھانسی دی گئی۔ اور علماء نہیں، یہ عام قانون تھا کہ جس کا لمبا کرتا اور داڑھی دیکھو، کوئی مقدمہ چلانے پکڑو اور پھانسی دو، وہ مولوی ہے۔ جس کا لمبا کرتا ہو اور داڑھی ہو، بس وہی بس علامت ہے مولوی ہے، اسے پکڑو اور پھانسی دو۔ پھر جب یہ 3 سال گزر گئے اور عام معافی کا اعلان ہوا تو اب سوال پیدا ہوا، اب سر جوڑ کر کے علماء بیٹھے، اب کیا ہونا ہے ہندوستان کا۔ ہندوستان دارالحرب تو بہت پہلے سے ہو گیا تھا، لیکن نام کی مغل گورنمنٹ باقی تھی۔ اس نام کی جو گورنمنٹ باقی تھی اسے کام کی بنانے کے لیے محنتیں ہو رہی تھی، جہاد ہو رہے تھے کہ انگریزوں کی آفت دور ہو اور ملک اپنا آزاد ہو اور مسلمان حکومت جو ہے یہ پاورفل ہو، مگر اب سارے رہے سہے آسرے ٹوٹ گئے۔ اب اس ملک میں اسلام کی حفاظت کی کیا شکل ہو؟ تو اللہ جل شانہ امن والہ نے مسلمان پورے ملک کے بہت سے علماء کے دلوں میں ایک ساتھ ایک فارمولہ ڈالا، اور وہ یہ کہ چندے کا مدرسہ قائم کیا جائے۔ چندے کا مدرسہ یہ اس سے پہلے کوئی جانتا ہی نہیں تھا، اسلام کی 13 صدیوں میں یہ کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ چندے کا مدرسہ، یہ نہیں جانتا تھا کوئی۔ دیکھو آج اسلامی ممالک ہیں، یہ سعودیہ ہے، اور سعودیہ کے چاروں طرف خلیجی ممالک ہیں، اور عرب ممالک ہیں، اور مصر ہے، اور سیریا ہے، اور ٹرکی ہے، سب اسلامی ملک ہیں۔ وہاں چلے جاؤ، وہاں چندے کے مدرسوں کا کوئی تصور جانتا ہی نہیں۔ وہاں کیا ہے؟ اسلامی گورنمنٹ ہے، وہ اسلامی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہی مسجدوں کے امام رکھے اور مسجدوں کے مؤذن رکھے، ان کی تنخواہیں دے، مکتب قائم کرے، ان مدرسوں کو رکھے، ان کی تنخواہیں دے، یہ سب حکومت کی ذمہ داری ہے۔ چندہ کر کے کوئی دینی نظام چلانا یہ ان ملکوں میں کوئی تصور ہے ہی نہیں۔ یہ اسلام کی 13 صدیوں سے یہی چلا آ رہا تھا، لیکن اللہ نے بیک وقت علماء کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ چندے کے مدرسے قائم کیے جائیں۔ جانتے ہو چندے کے مدرسے کا کیا مطلب ہے؟ بزرگوں کی سمجھ میں بات یہ آئی کہ یہ جو گورنمنٹ نظام چلاتی ہے، وہ گورنمنٹ کے پاس جو فنڈ ہے، وہ فنڈ کہاں سے آتا ہے؟ وہ کوئی زمین میں سے نکالتی ہے، آسمان میں سے گراتی ہے؟ گورنمنٹ جو فنڈنگ کرتی ہے وہ فنڈنگ تو لوگوں سے لیتی ہے ٹیکسز کے نام پر، اور اس سے فنڈنگ کرتی ہے اور اس سے آگے نظام پھیلاتی ہے۔ آپ کی یہ برٹش ہے، آپ کے یہ امریکہ ہے، یا ویلفیئر بہت سے رقمیں گورنمنٹ دیتی ہے، تو کہاں سے لاتی ہے؟ لوگوں ہی سے ٹیکس لیتی ہے، اور اتنے ہیوی ٹیکس لیتی ہے کہ لوگ پریشان وہ ٹیکس لیتی ہے اور دوسروں کو ویلفیئر کے نام سے دیتی ہے۔ معلوم ہوا کہ اصل فنڈ جو ہے وہ لوگوں کے جیب میں ہے، گورنمنٹ کے پاس میں فنڈ نہیں ہے۔ اگر لوگوں کے سب ٹیکس آنے بند ہو جائیں تو گورنمنٹ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو علماء کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ اگر ہندوستان میں سے اسلامی حکومت ختم ہو گئی ہے تو ختم ہو جانے دو، مسلمان زندہ ہیں، اور جب تک مسلمان زندہ ہیں اسلام کا نظام چل سکتا ہے، اسلامی حکومت کی کوئی ضرورت نہیں۔ چنانچہ چندے کا نظام شروع ہوا، چندہ دو، 1 روپیہ دے سکتے 1 روپیہ دو، 2 روپے دے سکتے 2 روپے دو، 8 آنے دے سکتے 8 آنے دو۔ دارالعلوم دیوبند، آپ کا دارالعلوم دیوبند جب قائم ہوا ہے
تو جو سب سے پہلا چندہ ہوا ہے وہ 113 روپے ہوا ہے اور دارالعلوم دیوبند شروع ہوا. 6 مہینے گزرنے کے بعد ایک بڑھیا آئی، دیوبند کی ایک بڑھیا آئی، اور دارالعلوم دیوبند کے جو سب سے پہلے محتمم تھے حضرت حاجی عابد حسین صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس ایک بڑھیا آئی چونی لے کر کے، روپے کا 1/4 پرانے زمانے میں جو روپیہ تھا اس کا 1/4 چونی کہلاتی تھی. ایک چونی لے کر آئی اور اس نے کہا کہ بیٹا یہ تھارے مدرسے کے لیے، تھارے یعنی تیرے، یہ تھارے مدرسے کے لیے میں نے چرخا کاٹ کر کے یہ 4 آنے اکٹھا کیے ہیں، اور 6 مہینے کا سود کاٹ کر کے اس نے بچا کر کے یہ 4 آنے اکٹھا کر کے وہ لے کر چندہ دینے آئی تھی. تو حضرت حاجی صاحب نے وہ چندہ لیا تھا اور لے کر کے یہ حکم دیا تھا کہ یہ 4 آنے خزانے میں باقی رہیں گے، خرچ نہیں کیے جائیں گے، یہ 4 آنے خزانے میں ہمیشہ رہنے چاہیے. 100 سال تک وہ 4 آنے خزانے میں پڑے رہے. لاکھوں روپے آئے اور گئے، کروڑوں آئے اور گئے، مگر اس بڑھیا کی چونی دارالعلوم کے خزانے کے اندر محفوظ رہتی تھی. اسی ان 4 آنوں میں جو اخلاص تھا، اس اخلاص کی برکت سے یہ ادارے چلتے تھے. اور آج میرے بھائیوں، آج یہ ملک ہیں، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، انڈیا ہے، افغانستان ہے، برما ہے، نیپال ہے، ان ملکوں میں آپ جا کر جائزہ لیجئے، کروڑوں مدرسے ہیں، مکتب ہیں، مسجدیں ہیں، امام ہیں، مؤذن ہیں، کوئی حکومت کی ہیلپ اور مدد نہیں ہے. کہاں سے سب نظام چل رہا ہے؟ مسلمانوں کی پینی سینٹ ڈالر اکٹھا ہوتے ہیں اور قطرہ قطرہ دریا شود، قطرے قطرے مل کر دریا بنتے ہیں، اس سے فنڈ بنتے ہیں، ان فنڈوں سے سارے دینی نظام بنتے ہیں. اگر ملک دارالحرب ہے تو ہونے دو دارالحرب کو. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے دین کی اور اپنے اسلام کی بقا کا سامان خود کریں. یہ رسپانسبلٹی ہمارے کندھوں پر ہے. اب کوئی بادشاہ ان ملکوں میں نہیں. چنانچہ دارالعلوم دیوبند سب سے پہلا ادارہ قائم کیا گیا، پھر اسی نہج پر سارے ادارے پھیلتے گئے اور بڑھتے گئے. اب دارالعلوم دیوبند نام کس چیز کا ہے؟ دارالعلوم دیوبند کوئی پارٹی نہیں ہے. سنو یہ بات، اہم بات، دارالعلوم دیوبند کوئی پارٹی نہیں ہے. دارالعلوم دیوبند کسی اینٹ پتھر کا نام نہیں ہے. دارالعلوم دیوبند کا کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے. دارالعلوم دیوبندی یہ کوئی فرقہ نہیں ہے. دیوبند اور دیوبندی اور دارالعلوم دیوبند نام ہے قرآن و حدیث کے صحیح مفاہیم کے حفاظت کا. دنیا میں ایک ایسے کونے میں رہنے والا کہ جس نے کبھی دیوبند کا نام بھی نہیں سنا، لیکن اگر قرآن و حدیث اور سنت کے صحیح طریقے پر ہے وہ دیوبندی ہے. اور دیوبند سٹی کا رہنے والا اگر بدعات کے اندر پھنسا ہوا ہے وہ دیوبندی نہیں ہے، چاہے وہ دیوبند میں رہتا ہے، لیکن اگر وہ قرآن و حدیث اور سنت نبوی پر نہیں ہے وہ دیوبندی نہیں ہے. اور دنیا کے ایسے خطے پر کہ کبھی اس نے خواب میں بھی دیوبند کا نام نہیں سنا، لیکن قرآن و حدیث اور صحیح سنت کے طریقے پر ہے وہ دیوبندی ہے. تو دیوبند نام ہے مسلک حق کا، دیوبند نام ہے مسلک حق کا، دیوبند نام ہے قرآن و حدیث کے صحیح مفاہیم کی حفاظت کا، دیوبند نام ہے اسلام پر جان قربان کرنے کا، جس سے دیوبند نام ہے اپنے تمام ذات، اولاد، کاروبار سب کو پیچھے رکھو، اپنا دین آگے لاؤ، اپنے دین کے لیے پہلے محنتیں کرو، پھر اس کے بعد میں باقی ساری محنتیں دوسری چیزوں کے لیے کرو. دیوبند نام اس تحریک کا ہے. وہ تحریک جہاں زندہ ہے وہ دیوبندی ہے، اور وہ جو تحریک جہاں نہیں ہے وہ دیوبندی نہیں ہے. اللہ پاک کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا، وہ آیت پڑھنی ہے، ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ والی آیت پڑھنی ہے. نہیں، ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ والی سورہ بقرہ والی آیت پڑھنی ہے. انفقوا فی سبیل اللہ، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو،
اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اللہ کے راستے میں خرچ کرو یعنی اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو, اپنی ملت کو زندہ رکھنے کے لیے خرچ کرو, اپنے مذہب کو پھیلانے کے لیے خرچ کرو, اپنے اولاد میں اور اپنے مسلمان کمیونٹی کی اولاد میں دین صحیح پیدا ہو اس کے لیے خرچ کرو. خرچ کرو اللہ کے راستے میں اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو. اگر تم نے خرچ کرنے سے ہاتھ روک لیا تو اپنے پیروں پر کلاڑی مارو گے. اگر تم نے خرچ کرنے سے ہاتھ روک لیا اپنے پیروں پر کلاڑی مارو گے, اپنا نقصان کرو گے, اپنے جنریشن کو تباہ کر لو گے, اپنے مذہب کا تشخص مٹا لو گے, اور تمہاری وہ دولتیں جو بیلنس بنیں گی وہ کچھ کام نہیں آئیں گی. وہ جو تمہیں 4 پیسے اللہ نے دیے ہیں ان 4 پیسوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. وہ احسنوا اور بہترین کام کرو. ان اللہ یحب المحسنین, بے شک اللہ تعالی پسند فرماتے ہیں اچھے کام کرنے والوں کو. یہ آیت کریمہ جو میں نے پڑھی تھی اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں جو کچھ بھی دیا ہے وہ صرف دنیا میں 4 دن استعمال کے لیے, اور دنیا کی ٹیپ ٹاپ اور دنیا کا ٹھاٹ ہے. میرے بھائیوں یہ آنکھ بند ہوئی اور یہ دنیا یہیں پڑی رہ جائے گی. حدیث شریف میں ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کہتا ہے مالی مالی, میرا مال میرا مال. حضور نے فرمایا وَلَيْسَ لَهُ مِن مَالِهِ إِلَّا مِن ثَلَاثٍ, حالانکہ نہیں ہے اس کے لیے اس کے مال میں سے مگر 3 مال. اس کا مال فقط 3 ہے, باقی اس کا مال ہے ہی نہیں. وہ 3 مال کیا ہیں؟ ما اکل فافنا, کھایا اور ختم کر دیے. وہ لبس فابلا, پہنا اور پرانا کر کے پھاڑ دیا. وہ تصدق و اقنا, اور اللہ کے راستے میں خیرات کی اور آخرت میں بیلنس کر لیا. بس یہ 3 مال تو اس کے ہیں جو کھایا اور ختم کر لیا, جو پہنا اور بوسیدہ کر کے پھاڑ دیا, جو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آخرت میں بیلنس کر لیا. یہ 3 مال کے تو اس کے ہیں. وَمَا سِوَا ذَلِكَ فَهُوَ تَارِكٌ لِغَيْرِهِ, ان 3 مالوں کے علاوہ جتنا مال ہے وہ دوسروں کے لیے چھوڑ کر چل دینا ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ تم کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ سب دنیا میں 4 دن استعمال کرنے کا سامان ہے, اور دنیا کی چند روزہ ٹیپ ٹاپ ہے. وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ, اور جو اس مال کے خرچ کرنے پر تمہیں اللہ کے یہاں صلہ ملے گا, بدلہ ملے گا, وہ بدلہ بہتر بھی ہے اور دیر پا بھی ہے. زیادہ دنوں تک رہنے والا بھی ہے, بہتر بھی ہے اور دیر پا بھی ہے. میں ایک بہت اہم مسئلہ ذہن میں آتا ہے مگر اسے چھیڑوں گا تو مجھے بہت دیر ہو جائے گی, اور میں نے کافی وقت بھی آپ حضرات کا لے لیا اور مجھے بھی بہت دور جانا ہے. وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جتنے نیک کام کرتے ہیں ان تمام نیک کاموں کا اجرت اس دنیا میں نہیں دی جاتی. نیک کاموں کی اجرت اس دنیا میں نہیں ہے, نیک کاموں کی اجرت آخرت میں ہے. بہت سا بھائی یہ سوچتا ہے کہ 50 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں مگر $1 بھی ملا نہیں آج تک. وہ اس کو میں سمجھا رہا ہوں $1 نہیں, 1 سینٹ بھی اس دنیا میں نہیں ملے گا. وہ تمام عبادات اور اعمال صالحہ کا اجر آخرت میں ہے, اس دنیا میں اجر نہیں ہے. کیوں؟ دنیا میں تو جو کچھ بھی دیا جاتا ہے وہ 4 دن کے استعمال کا سامان ہے. تو میرے بھائیوں اگر ہمارے اعمال صالحہ کا بدلہ اگر اس دنیا میں ہوگا تو ہم تو گھاٹے میں رہ جائیں گے. کیا اعمال صالحہ کا بدلہ دنیا میں ملا اور 4 دن استعمال کر کے دنیا میں چھوڑ کم چل دیے. اس لیے دنیا میں اعمال صالحہ کا بدلہ نہیں ہے, اگلی زندگی میں اعمال صالحہ کا بدلہ ملے گا, اور جب مل گیا تو ابد الآباد تک وہ استعمال کریں گے ہم. اس دنیا میں کیوں بدلہ نہیں رکھا ہے اور آخرت میں بدلہ کیوں رکھا ہے وہ میں نے مختصر سمجھا دیا
کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کا بدلہ اس دنیا میں دیں گے تو ہم تو گھاٹے میں رہ جائیں گے. تو اللہ نے ہمارے فائدے کے لیے وہ بدلہ آخرت میں رکھا ہے. ہاں ایک مسئلہ اور سنو، نیک اعمال کی جو اجرت ہے، نیک اعمال کی اجرت تو اس دنیا میں بالکل نہیں دی جاتی، لیکن نیک اعمال کی برکت، ہاں برکت اس دنیا میں ملتی ہے، مگر ہر ایک کو نہیں ملتی ہے. اللہ کا فیصلہ جس کے لیے ہوتا ہے اسے ملتی ہے. دیکھو اجرت ہر ایک کو ملے گی، جس نے کام کیا ہے اسے اجرت لامحالہ ملے گی، مگر وہ آخرت میں ملے گی. اور نیک کام کیا ہے اس کی برکت اس دنیا میں بھی ملتی ہے، مگر ہر ایک کو نہیں ملتی ہے. اللہ جس کے لیے چاہے اسے ملتی ہے. یہ مسئلہ قرآن کریم میں سورہ یوسف میں 13ویں پارے کے شروع میں بیان کیا گیا ہے. 13ویں پارے کے شروع میں مسئلہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام یوں ٹھوکریں کھاتے کھاتے مصر میں پہنچے، پھر وہاں سے یوں جیل میں پہنچے، اور پھر یوں جیل میں سے چھوٹ کر کے بادشاہ کے دربار میں پہنچے، اور بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر کے پورے مصر کے کلیدی عہدے کے مالک بن گئے، گویا وزیر خوراک بن گئے، وزیر فوڈ بن گئے، بلکہ وزیر نہیں، سارے ملک کی پیداوار کے تنہا مالک بن گئے. جب یہ واقعہ ہوتا ہوتا یہاں تک پہنچا ہے تو وہاں قرآن کریم نے وہ واقعہ روکا ہے، اور روک کر کے چند آیتیں فرمائی. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ. اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یوں ہم نے یوسف کو ملک مصر کے اندر جماؤ دے دیا، پورے مصر کا مالک بنا دیا، اور تاکہ پورے ملک میں جہاں چاہیں جائیں آئیں گھومیں پھریں. ابھی تو جیل خانے کی کال کوٹڑی میں تھے، کھانا نہیں تھا، اور ابھی 5 منٹ کے اندر پورے ملک کی قسمت کے مالک بن گئے. جہاں چاہیں آ جائیں، جہاں چاہیں رہیں، جہاں چاہیں سہیں. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ. یہ ٹکڑا مجھے سنانا تھا. نصیب برحمتنا من نشاء، پہنچاتے ہیں ہم ہماری مہربانی جسے چاہتے ہیں. یہ جو ہماری مہربانی، یہ اعمال صالحہ کی برکت ہے. یہ اللہ جسے چاہتے ہیں اسے پہنچاتے ہیں. بہت سے انبیاء ہیں کہ دشمنوں نے انہیں قتل کر دیا، دشمنوں نے سر پہ آرا رکھ کر چیر کے 2 ٹکڑے کر دیے. ان نبیوں کے ساتھ ایسا بھی ہوا ہے. اور یہ پیغمبر تھے، ان پیغمبروں کو اللہ نے جیل میں سے نکال کر ملک مصر کی قسمت کا مالک بنا دیا ہے. اللہ کے فیصلے ہیں. اعمال صالحہ کی برکتیں کسی کو پہنچتی کسی کو نہیں پہنچتی ہے. نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنین، اور نیکوکاروں کی اجرت ہم ضائع نہیں کرتے. دیکھو 2 مسئلے الگ الگ کر دیے کہ جس نے بھی نیک کام کیے ہیں اس کی جو اجرت ہے وہ اجرت ضائع نہیں کرتے ہیں، وہ اجرت ضرور ملے گی. اور ہماری رحمت ہم جسے چاہیں پہنچاتے ہیں. یہ جو ہماری رحمت یہ ہے نیک اعمال کی برکت، اور یہ اجرت یہ کام کا بدلہ ہے، یہ کام کا بدلہ ضرور ملے گا. اور یہ رحمت یہ ہم جسے چاہیں گے پہنچائیں گے. یہ جو نیکوکاروں کو نیک کاموں کی اجرت ضرور ملے گی. کب ملے گی؟ نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنین ولأجر الآخرة خیر للذین آمنوا وكانوا يتقون. اور البتہ آخرت کی اجرت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور پرہیزگار ہوئے. اس آیت نے بتایا کہ نیکوکاروں کو جو اجرت ملنی ہے وہ آخرت میں ملنی ہے. اور آخرت میں کیوں ملنی ہے؟ آخرت میں اجرت کا دیا جانا ان کے لیے بہتر ہے، کیونکہ دنیا میں اجرت دی جائے گی تو گھاٹے میں رہ جائیں گے. دنیا کی زندگی تو چند روز کی ہے. لہٰذا میرے بھائیوں اس حقیقت کو سمجھو کہ اللہ نے جو ہمیں 4 پیسے دیے ہیں وہ ان کا فضل و کرم ہے.
یہ ہمارے پاس ہمیشہ رہنے والی دولت نہیں ہے، یہ 4 دن کا ٹھاٹ ہے، 4 دن کے برتنے کے لیے ہے۔ اس کو اگر ہم اپنے مذہب کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی کمیونٹی اور کی جنریشن کے لیے، اپنے مذہب کی اشاعت کے لیے اور حفاظت کے لیے اگر اس پیسے کو خرچ کریں گے تو یہ ہم پر عائد شدہ فریضہ ہے۔ کیوں ہم دارالحرب میں ہیں، اور دارالحرب کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہاں ساری رسپانسبلٹی ہمارے کندھوں پر ہے، وہاں کوئی اسلامی بادشاہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ مضمون اور یہ حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وسلم۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔